بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب حاضر ہے ہمیشہ کی طرح خوبصورت شخصیت کو لے کر۔ معلوم ہے کہ ہمارا کام ہے نگینے چننا اور ان کی روشنی آپ تک پہنچانا۔ آج جس نگینے کو لے کر آئے ہیں، جس نگینے کا ہم نے انتخاب کیا وہ ادبی دنیا کا خوبصورت نگینہ ہے، قانون دان اور ایک اچھی شخصیت کا حامل ہے۔ میری مراد ایڈوکیٹ میاں صلاح الدین صاحب سے۔ چلتے ان کی طرف۔ ہمارا ادارہ جس کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے بہت سے خوبصورت شعراء کرام کی بکس کو، بہت سے پیارے مصنف کی بکس کو پبلش کیا ہے، اسی میں ہمارے میاں صلاح الدین صاحب بھی آتے ہیں، اور اب ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں جو تیاری کے مراحل میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں جی انہی کے پر اور پوچھتے ہیں کیسے، کب، کیا کرنے کا ارادہ بنا اور کیسے سب کچھ شروع ہوا۔ السلام علیکم صلاح الدین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی آئی ایم فائن، اللہ کا۔ صلاح الدین صاحب یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے آپ ایڈوکیٹ ہیں، تو شاعری جو ہے وہ بڑا نازک اور بڑا حساس جذبوں کا ہے، اور قانون دان چونکہ نے بھی لاء پڑھا اور آپ ماشاء اللہ سے باقاعدہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو کیسے آپ کا رجحان اس کی طرف آیا؟ یہ جو رجحانات ہوتے ہیں نا جی انسانوں کے، یہ شروع ہی سے ہوتے ہیں، فرام دا انسیپشن۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس وقت اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی زندگی پہ اگر نظر ڈالوں تو میں بڑی اب سرٹنلی یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ میرے بچپن ہی سے تھا۔ ایون جب کہ میں ابھی اسکول بھی نہیں گیا تھا، تو یہ جو سفسٹیکیشن ہوتی ہے نا، شاعر تو وہ لائر بن جائے یا پروفیسر بن جائے یا کسی بھی بزنس میں چلا جائے، تو وہ بیسیکلی تو وہ جو سفسٹیکیشن ہے نا وہ اس میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ایک میرا بلیف ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو ایکسپوئر مل جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یہ از فرام دی ویری انسیپشن آف یور لائف، میں جب اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں نا، میرے والدین نے نا مجھے ایک جو گھر کے پاس ایک اسکول تھا وہاں داخل کرا دیا۔ میں جب اس اسکول میں گیا تو بہت سارے طالب علم اور عجیب کھچڑی پکی میں نے دیکھی، تو ٹیچرز بھی جو کہ ڈسپلنڈ نہیں تھے، اور میں نے پہلے دن کلاس اٹینڈ کی تو میں نے گھر آ کے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس اسکول میں نہیں جانا۔ اسی طرح مجھے انہوں نے میرے والد صاحب بہت ریلیجس تھے، انہوں نے مجھے مسجد میں بھجوا دیا کہ تم قرآن حفظ کرو گے، تو بہت اچھی وہ سعادت ہوتی کہ میں قرآن بھی حفظ کر جاتا۔ لیکن میں آپ کو ایک وہ جو طبیعت کی ایک مزاج کی بات ہوتی ہے نا، وہاں بھی میرا دل نہیں لگا۔ پھر مجھے ایک بڑے اچھے اسکول میں الٹیمیٹلی تیسری جگہ پہ ایک داخل کرایا گیا، جہاں پہ بہت اچھی لیڈیز ٹیچر تھیں، اور ڈے 1 سے انگریزی اور سابری ہر طرح کے سبجیکٹس سے، تو مجھے اس کا ماحول بڑا پسند آیا۔ مجھے وہ جیسے ایسے محسوس ہوا کہ یہ میں اس ماحول کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو پھر جو خوبصورت چیزیں زندگی میں بہت ساری آئیں، اسکول بھی بہت اچھا رہا، میرے ٹیچرز بہت اچھی تھیں۔ اس کے بعد ایف سی کالج میں گئے، وہاں بھی اسی طرح کا ہی ماحول ملا۔ لاء کالج میں پھر جا کے انسان اس اسٹیج تک کافی میچور ہو جاتا ہے، پھر آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں ہر طرح کے ماحول میں، لیکن وہاں بھی بہت اچھا رہا۔ تو
جو میں نے شاعری میں جو آپ کا سوال ہوگا کہ آپ شاعری کیسے شروع کی. مجھے انگریزی نا کلاس 1 سے ہی مجھے انگریزی کا سبجیکٹ بہت اچھا لگتا تھا, اور میں اپنی ہاں فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو میری انگریزی بھی بہت اچھی تھی. میرے ٹیچرز نے مجھے, وہ مانیٹر ہوتا ہے اسکول میں, تو باقی سبجیکٹس میں بھی میں بہت اچھا تھا. تھرو آؤٹ میری فرسٹ کلاس رہی ورنیکولر فائنل میں, میٹرک میں. آگے جا کے کالج میں پھر میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا, لیکن وہ قدرتی طور پہ نا وہ اچھا ہو گیا کہ میں سائنس پڑھتا پڑھتا لاء میں آ گیا. تو مجھے وہ لاء میں آ کے پھر محسوس ہوا کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے سائنس. اگر میں سوچتا ہوں کہ میں اگر سائنس پڑھتا تو میں شاید اس لٹریری دنیا میں شاید قدم نہ رکھ سکتا. تو مجھے بہت اپرچونیٹیز ملی ہیں اس پروفیشن میں آ کے, بہت انکریجمنٹ ملی ہے, بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں میرے کولیگز. بلکہ مجھے تو انہوں نے ایک خطاب دے دیا تھا کہ پوئٹ آف دا بار. تو وہ مجھے بڑی اچھی, بڑی عزت کے ساتھ سنتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس میں صلاح الدین صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کا کردار بھی آتا ہے, کیونکہ جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے, جب سے میں ادب کی دنیا میں آئی ہوں تب سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, اور محسوس کر رہی تھی کہ آپ کا اخلاق, آپ کی عاجزی اور آپ کا دوستانہ رویہ سب کے ساتھ, مخلصانہ رویہ, کبھی کسی کی نگیٹو بات کو آپ نے پکڑا نہیں, اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھنا اور اسی کے ساتھ آپ نے رہنا. پھر جو آپ کی بکس ہیں اور جسے ہم پبلش کر رہے ہیں, یہ جو پلیئر 1 پلیئر 2 کے حساب آپ کو معلوم ہی ہے, آپ نے اس میں بھی جو شاعری کی ہے, جہاں تک میں پڑھ رہی تھی, دیکھتی جا رہی تھی, تو اس میں بھی آپ نے ہر انسان کے بارے میں اور اپنے تخیل میں بھی آپ نے محبتوں کو, ہواؤں کو, پھولوں کو, ہر چیز کو بڑا اجاگر کیا ہے. بڑا مثبت پہلو لے کر آپ اس میں بھی آئے ہیں. یہ ساری میرا خیال ہے کہ آپ کی جو اندر کی خوبصورتی تھی اسے باہر لے کر آئے. پھر میں نے روحانیت پہ اب بات کرنی ہے, کیونکہ آپ نے جو انتخاب کیا ٹائٹل کا اپنی بکس کا, ناظرین ایڈوکیٹ صاحب کی 6 بکس ہیں, پلیئر 1, پلیئر 2, پلیئر 3, پلیئر 4, پلیئر 5, پلیئر 6. آپ نے پلیئر ہی لکھا 1 to 6 تک آ گئی ہے. نیکسٹ بھی دیکھیں کہاں تک چلتی ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ نے روحانی کلاسز لی ہیں اور آپ اس کا گاہے گاہے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ روحانی کلاسز آپ کا لینے کا کیسے رجحان ہوا اور آپ نے اس سے کیا محسوس کیا؟ ہاں, اس سے پہلے کہ میں اپنی روحانی جو میری انکلینیشنز ہیں اس کا ذکر کروں, یہ جو میں ذکر کروں گا کچھ کتابوں کا. میں نے ایکچولی میں تو ایف ایس سی کی, بی ایس سی کی, سائنس کی, پھر لاء میں آ گیا. تو اس میں تھوڑا سا جو میری بیوی کا بھی جو ہے نا پارٹیسپیشن ہے میرے اس لٹریری جو سفر ہے نا اس میں. میری بیوی جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ایم اے انگریزی وہ کی اسٹوڈنٹ تھیں. انہوں نے پہلا سال مکمل کر لیا تھا اور سیکنڈ ایئر میں وہ اپنی کتابیں ساتھ لے کے آئیں. شادی کے بعد مجھے یعنی سائنس اور لاء کے علاوہ مجھے وہ بہت سارا ایک کتابوں کا ذخیرہ مل گیا, جس میں نے وہ مشہور جو تھے رائٹرز ان کو پڑھا. اچھا, ایف سی کالج میں ہمارے ایک بہت اچھے ٹیچرس تھے جو امریکن ٹیچر بھی تھے, لیکن ان میں ایک ٹیچر ہمارے تھے جو پاکستانی تھے. انہوں نے وہ کتاب کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے جب انگلش کی ہماری کلاس ہوتی تھی نا.
وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ یار زندگی میں یہ کتاب کو پڑھ لینا، ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے. تو میں نے وہ جب باقی کتابیں میں نے پڑھیں تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے ایف سی کالج میں ایک ٹیچر انگریزی کے کہا کرتے تھے کہ ٹام جونز ایک کتاب ہے وہ. تو میں نے وہ خرید کے پڑھی. یقین مانے کہ اس ٹام جونز نے میری نا وہ کہتے ہیں کہ اٹ پرووڈ ایز اے گیم چینجر آف مائی لائف. ہینری فیلڈنگ ہے وہ 16ویں صدی کا رائٹر جس نے یہ لکھی ہے ٹام جونز. اس کی بہت اچھی انگریزی ہے. وہ کتاب پڑھتا پڑھتا کہہ لیں کہ اس کتاب کی برکت تھی تو میں نے انگریزی شاعری شروع کر دی. تو شکر اللہ کا کہ کامیابیاں پائی. میں اس طرح تو کوئی میرا استاد یہ جیسے کریکشنز لیتے ہیں یا کچھ تھوڑی سی ہیلپ لیتے ہیں کسی سینئر شاعر سے یا عام طور پہ، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں لی. مجھے جو میں نے زندگی میں کتابیں پڑھی ہیں کچھ، مجھے ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ انہی کی رہنمائی میں نے یہ ساری جو پوئٹری انگریزی میں کرتا ہوں یہ انہی کی رہنمائی میں. اور شکر ہے مجھے ایک جو میں بڑے کانفیڈنس سے ایک بات کر رہا ہوں اور ود دی موسٹ ہیوملٹی، بڑی عاجزی کے ساتھ، کہ مجھے مزہ آتا ہے کہ مجھے کوئی بہت مشکل ٹاپک دے دیا جائے تو میں اس کو اپنی شاعری میں لکھوں، اس ٹاپک کو میں اس کانٹیکسٹ کو میں اپنی شاعری میں لکھوں، مشکل سے مشکل. تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ میں وہ جو بچپن ہی سے آپ میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت پہ آ کے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے وہ ایکسپوئر سا آ جاتا ہے اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا صلاح الدین صاحب، آپ نے یہ جو اپنی شاعری کی ہے، اب کتابیں آپ کی باقاعدہ آ رہی ہیں. اب اتنے عرصے سے آپ شاعری کر رہے تھے، کتابوں کا دھیان نہیں آیا تھا، اب کتابیں بن رہی ہیں، تو آپ کی فیلنگس کیا ہے اپنی کتابوں کو لے کر؟ آپ ناظرین تک پہنچائیں اپنے وہ جذبات کہ اور جو آپ نے لکھا ہے. میں ناظرین سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ صلاح الدین صاحب کی شاعری کو ضرور پڑھیے گا. یہ نہیں کہتی کہ میں بہت سمجھدار ہوں یا وہ، آپ لوگ سمجھدار ہیں. رائٹر زیادہ لکھنے والے سے جو ریڈر ہوتا ہے نا وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ نتائج عکس کرتا ہے. رائٹر نے جو لکھ دیا، جو ریڈر ہے وہ اس کو جب پڑھتا ہے تب اسے سمجھ آتا ہے کہ رائٹر نے کہاں کیا لکھا، کیسے سب کچھ بیان کیا. اور صلاح الدین کی صاحب کی شاعری میں نے شخصیات پر، موضوعات پر، مختلف موضوعات پر، ڈیزز پر میں نے دیکھی اور پائی. اور ہم شاعر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، اور بڑی کنوینئنٹ شاعری ہے، بہت اچھے الفاظ کا چناؤ ہے. اور میرا خیال ہے انگلش میں کوئی بحر کا بھی اوزان کا بھی مسئلہ نہیں رہتا. کیا خیال ہے یہ بتائیے؟ دیکھیں، یہ جو کوئی اگر انہوں نے کوئی بیریئرز کوئی اس کے آداب سیٹ کیے ہوئے ہیں نا شاعری میں، مجھے ان کا بالکل علم نہیں ہے کہ کیا ہے. میں اپنے انداز میں لکھ دیتا ہوں اور وہ شکر ہے کہ بڑے بڑے شعراء کی محفل میں جاتا ہوں تو سب کو پسند آتی ہے. اچھا، آپ نے ایک کتاب کے حوالے سے پہلے آپ نے روحانی ایک سوال کیا تھا. تو یہ جو میں نے اپنی کتابوں کا نام پلیئر کے عنوان سے ٹائٹل رکھا ہے نا جی، یہ بھی بس ایک سمجھیں کہ ایک قدرتی طور پہ جیسے روحانی طور پہ کوئی چیز آتی ہے نا لائف میں، تو یہ ایسا ہی ہے. میں نے 12 سال نا روحانی کلاسز اٹینڈ کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری بڑی میری لائف میں ایک بڑی اپرچونٹی، گولڈن اپرچونٹی کہہ لیں. ہاں، عام طور پہ شاید جیسے کسی ایک بہت بڑے
ولی اللہ نے کہا نا کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید میری زندگی ادھوری رہ جاتی، برباد ہو جاتی. تو میں بھی کہوں گا کہ میں اگر یہ روحانیت سے مجھے واقفیت نہ ملتی، یہ کلاسز جو میں نے اٹینڈ کی، تو شاید میں اگلی دنیا میں ایک نامکمل شخص کے طور پہ چلا جاتا. اچھا، اب یہ جو ہے نا جی پلیئر، اس پہ میں نے پلیئر کے ٹائٹل سے 8 لائنیں لکھی بھی ہیں میں نے، وہ بھی میں ریسائٹ کروں گا. تو ان 8 لائنوں پہ مجھے 2007 میں ورلڈ انگلش پوئٹری ڈے پہ ٹرافی مل چکی ہے. تو یہ میری روحانی اسٹڈی کے درمیان ایک انکشاف ہوا، ٹرانسپائر ہوئی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ خوش رہنے والے بندے کو نا بڑا پسند کرتے ہیں. جو لوگ ہر حال میں نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، چاہے ان کے پاس پینی بھی نہ ہو اور چاہے ان کے پاس اربوں روپے ڈالرز ہوں، نعمتیں ہوں، لیکن جب کچھ بھی نہ ہو اس حال میں بھی وہ ہر حال میں وہ یکساں رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور جو لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں نعمتیں ہونے کے باوجود اور زندگی میں کہتے رہتے ہیں میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ جب انکشاف ہوا کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے ریپلس کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. تو انفیکٹ اللہ کا عرفان جو ہوتا ہے نا وہ شکر ادا کرنے والے بندے کو، ہر حال میں خوش رہنے والے بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو اسی کو میں نے مد نظر رکھ کے نا 8 لائنیں لکھی اور میں نے ورلڈ انگلش پوئٹری پہ جا کے سنا دی. اگر آپ کو اور یاد ہے تو ناظرین جی میں مجھے بالکل میرا خیال ہے مجھے یاد ہے، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ناظرین کی نظر کرتا ہوں. ٹائٹل از پلیئر. بائی مائی ویری نیچر I hate despondence. مایوسی سے نفرت کرتا ہوں. Hopelessness, stoppage, pessimism, stagnation drives me away from the scene, marking in absentia my spiritual presence. Penance, a different feeling, is a vital part of my inner. I enjoy it too, but with patience. Friends in habit of seeing always the dark side of the picture upset me. I have my sympathy with them. I never try to look into their credence. Player is separate through the earth in stray gifts. One needs an eye to find this touchable substance. Worries never penetrate into that domain where the beloved is held in arms, a territory of true romance. I have discovered the secret of life by discovering a relation with soul with which I try to keep a regular correspondence. اب اس کی آخری لائن کیا ہے؟ اللہ کے عرفان اس تالے کو کھولنے کی چابی کیا ہے؟ خوش رہنا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. جب آپ زندگی میں ایسی اپنی لائف بنا لیں گے، اس طرز زندگی کو اپنا لیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہوں گے، بہت آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. اب لاسٹ لائن ہے Player is the key to reach that light. I dare talk today of this breaking point, which so far was a suspense. اب آپ نے آگے کتابوں کا ذکر کیا. جی میں لکھتا رہا، ٹائپ کروا کے اپنے پاس رکھتا رہا. تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہ خواہش تھی کہ میں بھی صاحب کتاب ہو جاؤں. اس کی طرف آپ کو لے کر کون آیا تھا یہ بھی بتائیے. یہ جی میں نے بہت ادھر ادھر کوشش کی، ہاں، لیکن میری نا مجھے کوئی ایک موضوع، ایک ماحول نہیں ملا، یا کوئی ایسا کوئی بندہ یا کوئی انسان ایسا نہیں مل سکا کہ جو اس میری جو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ کتاب میری کو ترتیب دیا جائے، اس کی لائنیں، اس کے ورڈز اور اس کی غلطیاں، مطلب
ایرر فری ہو وہ ساری, کہ وہ جب لائن کوئی پڑھے تو اس کو پوری پڑھتے ہی اس کے دل میں اتر جائے. تو اتفاق سے زرقا نسیم صاحبہ, جو کہ زرقا نسیم غالب کہلاتی ہیں, ماشاءاللہ اب انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ان کو ڈگری مل گئی ہے. تو میں نے ان سے ڈسکس کیا اور میں نے اپنا ذہن بتایا ان کو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میری رائٹنگز اس طرح ہیں. تو انہوں نے ویلکم کیا اور بالکل خندہ پیشانی سے انہوں نے جیسے میں نے کہا اور میں جس طرح میں چاہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں یہ اس کے مطابق بالکل مجھے میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں. اور اب مجھے بالکل 100% اللہ کے ہاں امید ہے کہ انشاءاللہ میری جو کتابیں آئیں گی وہ بہت اچھی ان کی پرنٹنگ ایرر فری ہوں گی اور دیکھنے والے کو اور پڑھنے والے کو وہ بالکل اٹریکٹ کریں گی. اور جو لوگ پڑھیں گے ایون ان میں ان کو سمجھنا جن کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے, میں کہوں گا کہ اگر وہ بھی پڑھیں گے نا ان کو پورا اس کی سمجھ آئے گی اور ان کے دل میں اتریں گی وہ چیزیں انشاءاللہ. جی ناظرین کہ یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اس ادارے پر. بندی خدا تو کچھ بھی نہیں, خاکسار ہوں اور مٹی میں ہی مل جانا ہے, مٹی سے بنی ہوں, مٹی سے محبت بھی ہے. صرف یہ ضرور کہوں گی کہ نا ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی کتاب ہمارے پاس آئے اسے ہم اس طرح سے پیش کریں, ایسے پبلش کریں. اور یہ جو کتابیں آ رہی ہیں اور ہمارے ادارے کی جانب سے جتنی بھی کتابیں پبلش ہوئی ہیں ان کا کاغذ, ان کا مٹیریل آپ دیکھیں گے, ان کی لکھائی آپ کو محسوس ہوگا کہ جب کتاب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. ہم نے آرٹ پیپر کا استعمال کیا ہے, میٹ کارڈ یوز کیا ہے. آپ ضرور دیکھے گا کہ یہ کتابیں کیسی ہیں. لکھنے والے نے بھی کمال کیا ہے اور کتاب کو ترتیب دینا, کتاب کو منظر عام پر لانا, اس کے لیے محنت کرنا ہمارے ادارے نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب کتاب آپ کے پاس ہوگی تو آپ لوگ خود جج ہوں گے کہ کیسے تیار ہوئی ہے, کیسے اس پہ شاعری لکھی گئی ہے اور کیسے اس کو. کتاب جب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے نا تب اس کے جو پیج ہوتے ہیں, جو اس کا ایک کہتے ہیں نا بڑا پرسکون سا ملائم, اور اس طرح ہم نے اس طرح سے کام کیا اور بے شک کہ شاعر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت شکریہ صلاح الدین صاحب آپ کا. اچھا آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.